جی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ گزری ہوئی زندگی میں سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اس بات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے کچھ خاص باتیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا، تاکہ آپ اس چھوٹی سی بات میں چھپی ہوئی ایک انتہائی محبت، ایک درد کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکیں۔ تو ناظرین یہ بات ہے ان دنوں کی کہ جب میں 5 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تب میرے گھر پر کنسٹرکشن کا کچھ کام جاری تھا۔ تو اس کنسٹرکشن کے کام کے دوران گھر کی ایک دیوار میرے والد صاحب کے اوپر گر گئی، جس کے گرنے کی وجہ سے میرے والد صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد ہم جب ہاسپٹل گئے تو ہم نے کافی عرصہ اس کا مسلسل ہاسپٹل سے علاج کروایا۔ ریڑھ کی ہڈی جڑ تو گئی مگر آرام نہیں آیا۔ نیچے والا حصہ جو ہے پیٹ کا، یہ ناف سے نیچے والا جو حصہ ہے، اس میں کچھ بھی انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ڈسیبل ہو چکا تھا، یہ ایک پوری طرح مفلوج ہو چکے تھے وہ، کہ وہ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، یہاں تک کہ وہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے اپنی کروٹ خود بدل نہیں سکتے تھے کسی کے آسرے کے بغیر۔ جب انہوں نے کروٹ بدلنی ہوتی تھی تو ان کو آسرا کروایا جاتا تھا، تب جا کے وہ کروٹ بدلتے تھے۔ تو میرے والد صاحب کو اس حصے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ جب یہ تکلیف ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ تڑپتے، اور بہت زیادہ جو ہے تکلیف کی جب شدت بڑھ جاتی تو انہیں انجیکشن لگائے جاتے، ان کو ہم باقاعدہ میڈیسن دیتے تھے، نیند کی میڈیسن دیتے تھے۔ تو یہ وقتی آرام آتا، اس کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو ناظرین بظاہر ہمارا بچپن تھا، مگر اس تکلیف دہ وقت میں سے گزرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافی سمجھ عطا فرمائی، اور ہم اپنے والد کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئے۔ گھر میں بچوں میں، یعنی کہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا میں ہی تھا، تو اسی وجہ سے میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرتے، مجھے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بتاتے، مجھے تیار کر رہے تھے کہ بیٹا آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، تو آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے آگے مشکل ترین فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے والد صاحب مجھے سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ وقت گزرتا تھا، اور اس وقت کے دوران مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک انتہائی محبت ہو گئی۔ تو ناظرین والد صاحب کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ مجھے اتنی زیادہ محبت ہو گئی، اتنا زیادہ میں ان کے ساتھ جڑ گیا کہ جب بھی میں گھر سے کہیں باہر جاتا، میں اسکول جاتا یا اسکول سے واپس آتا، اپنے نانا ابو کے پاس جاتا یا کسی پھپھو کے پاس یا کسی انکل کے پاس جاتا، تو جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب کے پاس آتا، اور آ کر جو کہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے ان کے پاس آتا، اور آ کر ان کو گلے ملتا، زور سے گلے ملتا۔ ان کا میں بہت پیار سے ادھر سے گال چومتا، پھر ادھر سے چومتا، ماتھے سے چومتا انہیں اچھے طریقے سے چوم کر، پھر میرے والد صاحب مجھے چومتے، مجھے اسی طرح سے چومتے اور زور سے سینے سے لگاتے۔ بہت ہی ایک سکون محسوس ہوتا، بہت ہی زیادہ۔ آج بھی میں اس چیز کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے شاید میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کل ہی گلے ملا ہوں۔ اس بات کو میرے والد صاحب کو گزرے ہوئے آج 15 سال ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اسی طرح سے وقت گزرتا رہا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 6 سال گزر گئے۔ تو آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ تب میرے والد صاحب کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، اور انہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اور ہاسپٹل جب لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے وہاں پر انہیں ایڈمٹ کر لیا، کیونکہ اب حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو ناظرین میرے انکل مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ ملوانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، کہ رستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت انتہائی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان سے پہچان نہیں ہو رہی کسی کی، اور ان کی آنکھیں پلٹ چکی ہیں۔ اب یہ آنکھیں پلٹنے والی بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے والد صاحب سے کسی کی پہچان نہیں ہو رہی، اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو میرا دل ایسے ڈوب رہا تھا، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ خیالات گردش کر رہے تھے، ایسے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھی، اور بہت زیادہ پریشان تھا میں۔
دل ایسے ڈوب رہا تھا، ایسے دل بجھ گیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ خیر میں ہاسپٹل گیا، میں جیسے ہی وارڈ میں انٹر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ والد صاحب کا جو وہاں پہ بیڈ تھا ہاسپٹل میں، اس کے گرد ایسے کھڑے تھے میرے انکل، میری پھپھو اور میری والدہ۔ تو میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو میں بھی انہی کے ساتھ جا کے وہاں پہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے والد صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور انہیں کسی کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو کسی نے ہلکی سی سرگوشی کی، ہلکی سی آواز میں کہا، اوہ مبشر آ گیا، مبشر آ گیا۔ بس یہ لفظ کہنے کی دیر تھی تو فوری میرے والد صاحب نے اپنی گردن اٹھائی اور جلدی سے گردن اٹھا کے یوں 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 سائڈ پہ کرنے لگے۔ تو مجھے فوری سمجھ آ گیا، کسی کو شاید پتہ نہیں تھا، تو میں بھاگ کے اپنے والد صاحب کی طرف لپکا اور میں نے انہیں سینے سے لگایا، گلے ملا ان کو۔ تو اس وقت میرے والد صاحب نے ایسے شدت سے مجھے پیار کیا، مجھے چوما، ایسے مجھے چومنے لگے بار بار، کبھی ادھر سے اور چومتے رہے، اور ساتھ مجھے انہوں نے زور سے سینے سے لگایا، دبایا اور بہت زیادہ پیار کیا مجھے۔ تو ناظرین یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میں آخری دفعہ اپنے والد صاحب کے گلے مل رہا تھا، آخری دفعہ اپنے والد صاحب کو چوم رہا تھا، میرے والد صاحب مجھے پیار کر رہے تھے۔ یہ زندگی کا ان کی کا آخری وقت تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے پیار کر رہے تھے۔ تو ناظرین یہ وقت تو گزر گیا، تو اس وقت کے گزرنے کے بعد آج بھی جب میں وہ سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گلے لگ کر محسوس کرتا تھا، تو آج بھی جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں تو میں قبرستان جاتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ساتھ میں قبرستان میں لگی ہوئی جو تختی ہے جو میرے والد صاحب کی، جس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے محمد اقبال الوری، تو میں اس کو جا کر اس طرح سے چومتا ہوں کہ جیسے میں اپنے والد صاحب کے فیس کو چوم رہا ہوں، ان کے منہ کو چوم رہا ہوں۔ پھر میں اپنا منہ اس طرح سے اس قبر کی تختی کے ساتھ لگاتا ہوں کہ جیسے وہ مجھے چوم رہے ہیں، یعنی کہ میں اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہ لمحات تھے جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے ڈسکس کی، اور اس بات کا مقصد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی آپ کو میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ناظرین بہت کم خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ بھی ان خوش قسمت انسانوں میں سے ایک ہیں تو میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے والدین سے آج ہی محبت کرنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں، انہیں انتہائی زیادہ پیار دیں۔ ہاں آپ لوگوں کے اس ذہن میں شاید ایک سوال آئے کہ میرے والد صاحب مجھے پیار کرتے تھے، مجھے اس طرح سے سینے سے لگاتے تھے، تو شاید آپ کے والدین آپ کو اس طرح سے نہیں لگاتے۔ تو یہ بھی آپ کو بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیونکہ والدین کا پیار اضافی مقدار میں مل رہا ہوتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ اتنا خوش نہیں رہتے، وہ بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار کے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی والدین ان کو پیار سے پاس بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ وہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ والد صاحب جب بلاتے ہیں بیٹے کو گلے لگانے کے لیے، چھوٹا سا جب بچہ جب اس کو پاس بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتا، تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے، ایک دل میں ایک عجیب سا وہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میرا بیٹا میرے پاس نہیں آنا چاہتا، تو پھر وہ بار بار اس طرح سے نہیں بلاتے، پھر ایک بار کہا، دو بار کہا، یعنی کہ جتنی بار کہتے ہیں، پھر جب بچوں کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا تو پھر انہیں نظر آ جاتا ہے کہ میرے بچے کو میرے پیار کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے دل کو بھی نہیں دکھاتے، تو پھر خیر وہ کہنا بند کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک پیاس رہ جاتی ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی ہمیں محبت کریں، ہمیں پیار کریں، مگر افسوس کہ بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں میں مگن ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ نے ترقی کر لی تو آپ اپنے پچھلے دوست کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، اگر آپ کے دوست نے کر لی تو وہ آپ کو چھوڑ کے نکل جائے گا، مگر والد صاحب، آپ کے والدین، آپ کی ماں، یہ واحد ایسی شخصیت ہوتے ہیں کہ جنہوں نے، چاہے آپ ترقی کریں، چاہے آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہوں، یہ آپ سے محبت ہمیشہ زیادہ ہی کریں گے، آپ سے کم نہیں کریں گے۔ جس طرح سے وقت گزرے گا یہ آپ سے اور زیادہ محبت کریں گے۔ تو آپ خدا را ان کی محبت کو پہچانیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ تو ناظرین والدین کے ساتھ محبت کر کے جو روح کو تسکین ملتی ہے، جو سکون کا احساس ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک فرما بردار بیٹا ہی جان سکتا ہے یا فرما بردار بیٹی ہی جان سکتی ہے، جبکہ ایک نافرمان کبھی بھی اس سکون کو محسوس نہیں کر سکتا۔
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ناظرین اسی طرح کی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشر اسپیکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اصلاحی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ ہم مسلسل شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔